السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو خوشحال کر دے گا، غنی کر دے گا۔ اللہ وسعت والا اور سننے والا ہے۔ سورہ نور کی یہ 32 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو، اور غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ سمجھا؟ اب یہاں لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کیے بغیر ہی ہم بستری یا کرنا صحیح ہے۔ بنا نکاح کے بھی رکھ سکتے ہیں لونڈیوں کو۔ اس زمانے میں جنگ ونگ ہوتی تھی، لڑائی، دشمنوں کی بیویاں ہاتھ لگتی تھی نا لڑائی میں، جنگ میں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے نکاح کر لیا کرو، سمجھا؟ اور ان کو مہر بھی ادا کرو، نکاح بھی کرو اور مہر بھی ان کو دو، کس کو؟ لونڈیوں کو اور غلام کو ابھی نکاح کر لیا کرو، سمجھے؟ اس زمانے میں غلام بکتے تھے، نوکر لوگ بکتے تھے، یعنی ہمیشہ لائف ٹائم، ہمیشہ کے لیے بکتے تھے نوکر لوگ، کہ بھائی میں کسی شخص کو خرید لیا، سمجھے؟ تو اب وہ میرا ہو گیا، زندگی بھر میری غلامی کرے گا، نوکر نوکر زندگی بھر میرا کام۔ اب کیا بکتے نہیں، ابھی صرف سروس کرتے 8 گھنٹہ چلے جاتے نوکر لوگ، اور پہلے بکتے تھے اس زمانے میں ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ بیچنا چاہے تو وہ کسی اور کو بیچ دیتا تھا کہ بھائی میرا نہیں، تم لے لو، تو دوسرا کوئی خرید کے اپنے یہاں رکھ لیتا تھا اس کو، ہمیشہ غلام ہمیشہ۔ اب وہ طریقہ سسٹم آج کل نہیں ہے، آج کل تو صرف مہینے کی تنخواہ دو، کام کرو، چلے جاؤ، وہ بھی 8 گھنٹہ ٹائم ٹو ٹائم۔ اس زمانے میں اب اس میں آج کل جو غلط فہمی ہے، لوگ تقریر بھی کر رہے ہیں، میں نے کئی عالم کو دیکھا بیان کرتے ہوئے کہ جو مال غنیمت میں حاصل ہوتی نا عورتیں دشمنوں کی، سمجھے، تو اس سے نکاح کیے بغیر صحبت ہم بستری کر سکتے، سب غلط بات ہے، قرآن کے خلاف۔ دیکھیے آپ قرآن میں کیا ہے، قرآن میں دیا نا لونڈیوں کا نکاح کر دیا کرو، سمجھے آپ؟ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس بنا نکاح کیے صحبت کرو ہم بستری، بنا نکاح کیے، تو یہ تو حرام ہے، بنا ہو گیا ہے۔ یہ کیا معلوم کیا پڑھتے ہیں لوگ، قرآن پڑھے ہی نہیں، عالم مفتی ہے، کائے کہ عالم مفتی سمجھتا ہی نہیں میرے کو۔ سوچیے آپ، فتوے دیتے آج میں دیکھا ہوں نا، ہاں بنا نکاح کے رکھ سکتے ہیں لونڈی کو، سب غلط ہے، سب گمراہی بات ہے۔ قرآن دیکھو آپ، نکاح کر لیا کرو، مہر دیا کرو، سورہ الاحزاب میں بھی آیت نمبر 50 میں دیکھو آپ، نکاح کر لیا کرو غلام سے، لونڈیوں سے، مہر بھی دیا کرو۔ بہت اہم باتیں ہیں، غلط فہمی ہے لوگوں کی، غلطیاں ہیں، گمراہی ہے، تو اس کی اصلاح قرآن سے ہونی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں نا نکاح کر لیا کرو، غلام سے بھی، لونڈی سے بھی۔ لونڈی اس کو بولتے جو لڑائی میں مال غنیمت میں حاصل ہوتی تھی دشمنوں کی بیویاں، کافروں کی بیویاں، تو ان سے بھی نکاح کرو، ایسے ہی نہیں ہے ہم بستری کو، اور مہر بھی ادا کرو۔ اب سیکھیے قرآن کا یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے۔ اب دنیا کچھ بھی فتویٰ بولے عالم مفتی مہر کا، اللہ سے بڑا کوئی فتویٰ نہیں، اللہ کا فتویٰ پورا قرآن اللہ کا فتویٰ ہے، ورڈکٹ، جو اللہ بول دیا وہ اٹل، پکی، سیل، مہر، وہ بات، اس کے آگے عالم مفتی کچھ نہیں، پورے ورلڈ کا عالم بول دے ایک طرف تو بھی قرآن کے آگے کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ بنا، ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ بنا نکاح کیے صحبت کرو۔ ارے بھائی صحبت کرو لونڈی کو، پھر بعد میں بیچ بھی دیتے لونڈی کو، تم نے صحبت کی ہے اس سے، پھر بیچ دی 1 مہینے بعد کسی اور کو پیسہ لے کے، بیچتے بھی ہے نا، اس زمانے میں بیچتے تھے، آج کل تو یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بات جو صحیح ہے وہ جانکاری رکھنا چاہیے۔ قرآن کے خلاف کچھ بھی بیان دے رہے، پہلے ایسے ہی رکھ لیتے تھے، ایسا تھوڑی ہے، اللہ وہ منع فرمایا ہے زنا کو، سمجھے آپ؟ نکاح کر کے مہر دے کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ پھر طلاق دے کے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سب تیوری کا سسٹم اللہ نے قرآن میں بتایا۔ مان لو آپ 1 مہینے کے بعد اس کو چھوڑ دیے بنا نکاح کیے، اگر تمہارا اس جو باتیں ہیں بنا کیے رکھ سکتے لونڈی کو، 1 مہینہ رکھے بعد میں چھوڑ دیے، بعد میں چھوڑ دیے 1 مہینہ بعد،
تو دوسرا لیا، پھر دوسرا اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا، تو حمل کس کا؟ پہلے والے کا تھا کہ ان کا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ بولو، کس کا بچہ ہے؟ نام کس کا دو گے؟ اگر بنا نکاح کے اگر ہوئے، بنا عدت کے، بنا عدت گزارے دوسرا نکاح، یہ سب سسٹم کیوں رکھا اللہ ہے؟ تاکہ جانکاری ہوگی کہ اولاد کس کی ہے، اولاد کا باپ کو۔ آپ لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن تو قرآن، عقل بھی جانور سے بدتر رکھتے ہو، عقل استعمال نہیں کرتے۔ اگر بنا نکاح کے لونڈی رکھ سکتے تو اس کو 1 مہینہ رکھ کے اس کو بیچ دیے، چھوڑ دیے، 1 مہینے بعد پھر وہ دوسرے کے پاس چلے گئی، دوسرے سے ہم بستری صحبت کی تو حمل ٹھہرا، تو پہلے والے کا حمل ہے کہ اس کا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ آپ ہی بتاؤ۔ اگر بنا نکاح کے کریں گے ہم بستری، پھر طلاق نہیں، پھر عدت نہیں، تو پتہ کیوں چلے گا؟ یہ عدت کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ حمل ٹھہرا ہے کہ نہیں۔ جس شخص نے طلاق دیا اس کا حمل ہے کہ نہیں، وہ 4 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے، اسی لیے 4 مہینہ۔ سمجھے آپ؟ لوگ اللہ کے خلاف حکم، فتوے، باتیں پھیلاتے ہو، پہلے چلتا تھا۔ ارے پہلے ہی اللہ منع کیا، یہ 1400 سال سے پہلے کی کتاب ہے، 1450 سال ہونے آئے۔ کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی بولو، فتویٰ الٹ پلٹ، سب گمراہی باتیں۔ جو بات اللہ پہلے بولی وہی بات پہلے کی کتاب میں بھی وہی بولی ہے، ایسے نہیں کہ الگ باتیں بتائیے۔ اور آپ لوگ تو بولتے بنا نکاح کے رکھ سکتے، صحبت کر سکتے لونڈی سے، غلام سے، ایسا غلط ہے۔ سمجھا؟ نکاح کر کے مہر ادا کرو، پھر اس کے ساتھ ہم بستری صحبت کرو، پھر طلاق دینا ہے تو پھر وہ طلاق کے بعد وہ عدت گزارے، لونڈی ہو یا غلام ہو یا کوئی بھی ہو، سب سسٹم ہے، طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ نکاح، پھر اس کے بعد طلاق بھی اگر ہوا تو پھر عدت بھی گزارنا ہے، تاکہ معلوم پڑے کہ حمل کس کا، بچہ کس کا، بچے کا باپ کون ہے۔ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا کہ پھر آپ لوگ چال بازیاں اور تگڑم کچھ کر نہیں سکو، نہ عورت کر سکے نہ مرد، کہ اس کا بچہ ہے، اس کا ہے، اس کا حمل ہے، اس کا ہے، کچھ بھی یہ سب تگڑم بازی کر نہ سکو۔ اسی لیے اللہ نے سب ایک دم سسٹم پرفیکٹ انٹیکٹ رکھا ہے۔ سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، اللہ کی باتیں ایک دم انسانوں کے لیے گائیڈ لائن، ہدایت، رہنمائی، سب مسئلے میں ہے، ایک ہی دو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب یہ لوگ عالم مفتی نے عوام میں کیا کیا پھیلایا ہے، یہ تو بہت اہم، میں کئی لوگوں سے سن چکا ہوں، عالموں سے، کہ جو ہاتھ لگے گی لڑائی میں دشمن کی بیویاں، ان کو ایسے ہی رکھ سکتے ہیں، ایسے ہی ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں بنا نکاح کے، ایسا بولتے ہیں باقاعدہ، میں سنا ہوں عالموں کے منہ سے۔ آپ بھی پوچھیے، آپ قرآن کی بات کے خلاف سب باتیں ہیں۔ جتنی بیماریاں دنیا میں پھیلی ہے، یہ الٹ پلٹ غلط فہمی، یہ سب بیماری ہے لوگوں کی دلوں کا مرض ہے، تو اللہ نے اس سب مرض کا علاج کیا قرآن۔ سمجھے آپ؟ اسی لیے اللہ بولا نا قرآن شفا ہے ماننے والے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورہ بنی اسرائیل آیت 82۔ یہ قرآن ماننے والے، مومنوں کا مطلب ہوتا ہے ماننے والے۔ آپ لوگ غور سے بات سمجھو، عربی مومنوں کا مطلب ماننے والے لوگوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ جو لوگ مانیں گے اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو، ان کے لیے شفا ہے۔ شفا کا مطلب فائدہ پہنچے گا، فائدہ ہوگا آپ کا، اللہ کی بات پہ چلو گے، اللہ کی بات مانو گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، شفا ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور انکار کرو گے، ولا یزید الظالمین، انکار، اللہ کی بات پہ نہیں چلیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے گھاٹا ہی گھاٹا، ولا یزید الظالمین الا خسارا، ان کے حق میں صرف گھاٹا ہی گھاٹا، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ نہیں ماننے والے لوگ، جو مانیں گے ان کے لیے فائدہ ہے۔ قرآن شفا ہے، یا فائدہ پہنچاتا ہے ہر عقیدے، ہر مسئلے میں، ہر بگاڑ امت میں جو گمراہی پھیلی اس کا علاج کرتا قرآن۔ سمجھے آپ؟ اللہ اس کے اندر سب علاج بتایا۔ اب اسی آیت کو لے کے گمراہی پھیلاتے عالم۔ دیکھو قرآن شفا بولا ہے نا، تو بخار ہے تو پڑھ کے پھونکو، تعویذ باندھو، بخار ہے تو طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، مرض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو یہ سورہ پڑھو، اتنے بار دم کرو، پھونکو، یہی آیت لے کے تعویذ باندھو، قرآن شفا ہے، اللہ بول رہا ہے۔ کتنی بڑی جاہل گمراہی قوم ہے یہ، قرآن شفا ہے بول رہا ہے تو اللہ بول رہا ہے بھائی یہ شفا کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، سورہ یونس آیت 57، شفاء لما فی الصدور، جو دلوں میں بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے۔ تو کیا بیماری ہے دلوں میں؟ یہی نا، کفر، شرک، نفاق، درگاہ ولی سنتے نہیں سنتے، پکار، یا یہ سب
عقیدے بگاڑ کے لیے شفا ہے، جن گھستا نہیں گھستا اس لیے شفا ہے قرآن. سمجھا؟ آپ لوگ سوچیے آپ کو کیسا گمراہ کر رہے ہیں. کوئی بھی ڈاکٹر دنیا کا، مسلمان ڈاکٹر دنیا میں ہر جگہ ہے نا، سعودی میں، دبئی میں، یہاں انڈیا میں، پاکستان، سب مسلمان ڈاکٹر ہے نا. وہ لوگ کو تو رکھنا چاہیے پھر یہ شفا ہے قرآن کو، دوا کے ساتھ قرآن کی آیت بھی باندھو یا پڑھ کے پھونک لو. سارے ڈاکٹر کو رکھنا. ایک بھی ڈاکٹر دنیا کا رکھتا ہے کیا یہ دوا لو، ڈاکٹر صاحب دوا بھی دے رہے اور یہ تعویذ باندھ لو، آیت باندھ لو، آیت پھونک لو، شفا ہے قرآن. کوئی ڈاکٹر رکھتا ہے سب جاہل عالم مفتی، جاہل عوام خود تو گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اللہ وفات ہے نا حشر کے دن بولیں گے سورہ صفات آیت 32 میں، ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے. یہ عالم مفتی اس دن آپ کو بولیں گے ہم خود بھی گمراہ تھے، تم کو بھی گمراہ کیا. سورہ صفات آیت 32. تو سب باتیں اللہ بتا دیا ہے قرآن میں. سوچیے آپ. اور لونڈی سے کسی سے بھی نکاح کیے بغیر صحبت کرنا زنا ہے. تو کیا اللہ زنا کو تو حرام بولا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، پھر اللہ ہی بولے گا کہ ہاں لونڈی سے ایسی کرو صحبت. بنا نکاح کے صحبت تو کیا ہو گیا ہے؟ زنا ہی ہو گیا نا. زنا میں کیا ہو، بنا نکاح کے ہی صحبت کرتا ہے نا. زنا میں بھی بنا نکاح کے سو رہا ہے اس کے ساتھ تو زنا ہو گیا، نکاح نہیں کر کے. تو لونڈی کے ساتھ بھی بنا نکاح کے بولے گا اللہ کا. آپ لوگ گمراہ اس سے اتنے بڑے گمراہ ہے اور اپنے آپ کو عالم مفتی، سڑک چھاپ عالم، سڑک چھاپ مفتی. یا تو کیا بولیں گے؟ گمراہ علماء، گمراہ مفتی. علماء سو یہی سب ہے، عالم مفتی. غلط عقیدے گمراہ کر رہے عوام کو. کوئی دم کر رہا ہے، کوئی تعویذ باندھ رہا ہے. اہل حدیث اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتے، اپنے آپ کو بولتے ہم ہی جنتی، باقی سب جنتی. اہل حدیث خود ہی گمراہ، ایک نمبر کے جاہل. دم کو بولتے جائز ہے. دم کو نبی نے تعویذ کو شرک بولا. دم اور تعویذ ایک ہی چیز ہے. تعویذ میں باندھتے ہیں آیت مرض کے لیے، اور دم میں بھی آیت پھونکتے ہیں. آیت باندھتے آیت پھونکتے ہیں، بات ایک ہی ہے مرض کے لیے، مریض کے لیے. دونوں ایک ہی چیز. شرک ابو داؤد کے لیے بولتے ہم شرک نہیں کرتے. اب یہ حدیث دکھاؤ تو نہیں، وہ آیت جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو وہ دم کرتا ہے. یار صرف جاہل ہو جیسی بات کو گھماتے. کعبے میں کیوں نہیں ہوتا؟ پھونکو نا ذرا. تم لوگ تو کعبے میں گھومتے رہتے عالم مفتی، لوگوں کو سمجھاتے رہتے کچھ نہ کچھ. ذرا پھونکو وہاں دم کرو، زمزم کی پانی پہ پھونکو ذرا، بوٹل پہ دم کرو یا بدن پہ دم کرو جس میں شرکیہ کلمات میں دم کرو. عربی لوگ کو نہیں معلوم ہے کعبے کے امام جو بڑے بڑے 2500 امام تراویح جو پڑھاتے الگ الگ امام، ان کو نہیں معلوم ہے جس میں شرکیہ کلمات میں اس سے دم کر سکتے. یہ صرف ایشیا میں تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ذرا کعبے کے اندر طواف جہاں کرتے وہاں ذرا کرو نا، میں بھی تو دیکھوں. پھونکو ایسا لائن لگا کے، پبلک کی لائن لگ جائے گی. پھونکو نا، کیونکہ وہاں تمہارے پھونکنے والے ہی عوام زیادہ ہے ایشیا کے. وہ لوگ تو لائن لگا لیں گے نا. پھر عربی لوگ آپ لوگ کی دھلائی کریں گے، سیدھا جیل میں ڈال دیں گے، پاسپورٹ پہ ٹپا، نو انٹری کبھی بھی. اہل حدیث لوگ کو بول رہا ہوں میں. یہی لوگ گمراہی پھیلاتے، دم کر سکتے، پھونک سکتے. جاہل لوگ. اللہ کی بات کو پھونکا اور باندھا جاتا ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات، کلام اللہ، اللہ کی بات ہے قرآن. بات کی جاتی ہے، بات پھونکا جاتا ہے کیا؟ دنیا میں بات کرتے ہو نا سب سے، ماں باپ، رشتہ دار اور مالک، کمپنی کے بڑے ڈائریکٹر، اس سے بات ہی کرتے نا، پھونکتے باندھتے ہیں ان کی باتوں کو. یا تم پھونکتے یا وہ پھونکتا ہے، یا وہ باندھتا ہے یا تم باندھتے ہو باتوں کو. کہیں بھی بات ہی کی جاتی نا. پیغمبر لوگ دیکھو بات کیے، کہیں نہیں پھونکے. اے اللہ اولاد دے، اے اللہ میں بیمار ہوں شفا دے، اے اللہ کوئی دینے والا، اے اللہ مدد کر، اے اللہ. وہ لوگ نہ باندھے نہ پھونکے. ان کو نہیں معلوم تھا پیغمبروں کو کہ جو آیت میں شرکیہ کلمات نہیں ہو اس سے دم کر سکتے. کتنی بڑی گمراہی پھیلا رہے، چیٹنگ. پیغمبروں کو نہیں معلوم. 25 پیغمبر کا ذکر ہے قرآن میں. ہم نے اللہ کو پکارا ہے، بات کیا اللہ سے، میرا مسئلہ حل کرو، میرے یہ مصیبت ہے، میرے کوئی تکلیف ہے، کوئی یہ چاہیے، اولاد چاہیے. سب پکار رہے نا، مانگ رہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ آیت وہ آیت جس میں شرکیہ کلمات اس سے دم کر سکتے. یہ سب کھیلتے عوام کو بیٹھا چیٹنگ کر کے گمراہ کرتے. کعبے کے امام لوگ کو نہیں معلوم ہے، سب پیغمبروں کو نہیں معلوم تھا. آج بھی کعبے میں تو جاتے ہو نا حج پہ عمرہ کرنے، معلوم ہے کہ یہاں پھونکیں گے تو سیدھا اندر. پتا ہے ان کو، اسی لیے نہیں دم کرتے. سمجھا؟ بہت چالاک عوام کو گمراہ کرتے. جو ہوشیار ہے اس سے نہیں آپ سے بات نہیں کرنا. اہل حدیث عالم آئے بات کرنے،
मालदार पार्टी मेरे बाजू में बैठी, बोले उनसे बात नहीं करना, मेरे से बात नहीं करना, उनको मालूम है कि बता दिया होगा किसी ने कि उससे बात मत करना, उसको जानकारी है। जो मालदार पार्टी जो एलएजीस में से निकल गया उसको, अरे ये एलएजीस ये में था, ये कैसा निकल गया, मालदार पार्टी हाथ से निकल जा रही। बोलते हैं हमको इससे बात करना है, तुमसे नहीं। मैं बोला मेरे से नहीं। तो अच्छा वो भी चैंपियन बन गया था थोड़े दिन में कुरान की बातों का, उससे बात करना, उसने भी लटका दिया उसको। उसको बोलता है कि हाँ, आप लोग हदीस नहीं मानते यार। तो मेरे दोस्त ने बोला कि मालदार जो था, बोले हम मानते हैं जो सही हदीस कुरान के मुताबिक है उसको मानते हैं, ऐसी गड़ी झूठी हदीस को नहीं मानते। तो बोले आप अहले कुरान है, उसको बोल रहा है। तो वो उसने जवाब दिया कि आप अहले कुरान नहीं हो क्या? आलिम टीवी पे भी आता है, 20 टीवी से पहले काम कर चुका है एलएडी। अभी तो एलएडी सब निकल गए, जाकिर नाइक से नफरत अब करने लगे। पहले हमारा है, हमारा जाकिर नाइक। जब पता चला जाकिर नाइक जादू नहीं मानता, कब्र का अजाब नहीं मानता जाकिर नाइक, नजर लगती नहीं मानता जाकिर नाइक, तो इनकी सबकी हवा गुल हो गई एलएडी से, सब निकल गए, जाकिर नाइक से नफरत करने लगे। पहले हमारा है जाकिर नाइक, हमारे ग्रुप का। मेरे को 2500 आलिम पब्लिक अवाम बोली। जब पता चल गया तो अभी बोलते जाकिर नाइक आलिम थोड़ी है, अभी ये बोलते जाकिर नाइक को आलिम थोड़ी, कहीं से फारिग, उसको क्या मालूम, उसको क्या मालूम दीन, उसको क्या मालूम, वो तो डॉक्टरी लाइन का आदमी, उसको दीन नहीं मालूम, इन लोगों को मालूम। उसको दीन नहीं मालूम तो ऐसे ही अरब में शाह फैसल अवार्ड उसको दिया सऊदी में। सब जाहिल गुमराह। उसने भी पूछा, मेरे दोस्त ने जब बोला तुम अहले कुरान नहीं हो क्या, मेरे दोस्त को बोलता है तुम अहले कुरान, तो मेरा दोस्त ने बोला तुम अहले कुरान नहीं हो क्या। एकदम सोचने लगा। उसको तो अरबी आती थी, आलिम हसीब मदनी नाम है उसका, बेंगलोर में रहता हूँ, पूछ लेना। जब सोचने लगा है लोग, मैं भी अहले कुरान हूँ, इकरार किया। पहले टोन मारा कि तुम अहले कुरान हो, तो मेरे दोस्त ने उल्टा बोला आप नहीं हो क्या अहले कुरान। अहले कुरान का मतलब होता कुरान के मानने वाले, हम तो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के मानने वाले। उसने बोला आप नहीं हो क्या, हसीब बंदी, आप नहीं हो अहले कुरान। अब वो सोचा, बोला ये तो फंसा दिया मेरे को। तो बोलता हम भी अहले कुरान है। देखिए आप, ऐसी चीटिंग पकड़ी जाती है। ये सब चीटर है, अवाम को डराते हैं, अहले कुरान है वो, अहले कुरान। अरे वो अहले कुरान है तो तू काफिर है, मैंने कुरान का मानने वाला मैं नहीं हूँ, वो है। खुद ही बोल रहा हूँ वो अहले कुरान है, मैं नहीं हूँ, यानी मैं कुरान का मानने वाला नहीं हूँ बोल रहा है। अहले कुरान का मतलब कुरान के मानने वाले। जो बोलेगा मैं अहले कुरान नहीं हूँ तो काफिर है, कुरान का इनकार करने वाला। खुद ही बोल रहा है ना, मैं कुरान का मानने वाला नहीं हूँ। अहले कुरान नहीं हूँ का मतलब मैं कुरान का मानने वाला नहीं हूँ। ऐसे ऐसे आलिम है। और वो चीटर लोग अलग निकल गए, पाकिस्तान से ज्यादा गुमराहों का अड्डा है वहीं से। यहाँ तो है ही है, वहां तो और भी अहले कुरान बोल के गुमराह कर रहे हैं। मोहम्मद शेख और जावेद अहमद दामदी, और एक नया निकला है हाफिज आतिफ, वो तो बोलता है हशर में हिसाब किताब जन्नत दोजख ही नहीं है। हाफिज आतिफ बोलता है, देखो आप उसका वीडियो छानो, पता चलेगा। एक से एक दज्जाल लोग निकले। दज्जाल का मतलब क्या होता है? धोखेबाज, धोखा देने वाला, अरबी वर्ड है दज्जाल। नबी ने फरमाया है दज्जाल होंगे और कज़्ज़ाब जो झूठी झूठी बातें पेश करेंगे। हदीस मुस्लिम की बाब मुकदमा हदीस नंबर 16, देख लो आप। दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे जो झूठी झूठी हदीसें, झूठी झूठी बातें गढ़ेंगे। एक से कुरान सामने रख के गुमराह कर रहा है हाफिज आतिफ, सामने कुरान रख के कुरान के खिलाफ, कुरान कुछ बोल रहा है और ये कुछ और बोल रहा है। एक से गुमराह, गुमराही की इंतहा देखना है तो देखो आप। कुरान लेके बैठा है मोहम्मद शेख, क्या हाफिज आतिफ, जावेद अहमद, सब कुरान के खिलाफ बातें। वो तो हदीस को तो साइड कर दो, सिर्फ कुरान खोल के गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे गुमराह लोग की बातें हम नहीं कर रहे, हम वो ग्रुप के भी नहीं है, ना मोहम्मद शेख, ना अहमद दामदी, और ये नया आया है हाफिज आतिफ। अरे जो हशर को ही नहीं मान रहा है, हिसाब किताब जन्नत दोजख, तो इसका क्या देखना और क्या सुनना, खत्म, हटा। सुनने की क्या जरूरत है उसकी? जो सुनता हो तो वो एक नंबर का जाहिल हो गया। जब उसने बोल दिया हशर ही नहीं है, जन्नत ही नहीं है, दोजख ही नहीं है, तो फिर खत्म है उसका मामला। कुरान पढ़िए, सही जानकारी, सही मालूमात, मिलावट से पाक, अपनी जबान में पढ़िए, इल्म हासिल करिए, गलत फहमी गुमराही से बचिए। हिदायत मिलेगी तो सिर्फ आप कुरान से, गाइडेंस, क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है, ये हिदायत की किताब है। इससे से आपको हिदायत मिलेगी, यही आपको जन्नत में जाने का रास्ता, जहन्नुम से बचने का तरीका बताएगा रास्ता। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।